اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری، روز عید مباہلہ۔ وہ ناقابل تردید قرآنی دلائل جن سے اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت پوری امت پر ثابت ہوتی ہے، ان میں سے ایک دلیل سورہ آل عمران کی 61 آیہ مبارکہ ہے، جسے آیہ مباہلہ کہتے ہیں۔ وہ دن کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ توحید کے دفاع کے لیے نکلے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی عقیدہ توحید پہ وقت آیا ہے تو اہل بیت علیہ السلام نکلے ہیں، یہاں تک کہ وہ توحید کی خاطر اپنا سر بھی دے دیتے ہیں۔ جب نجران کے نصارہ نے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توحید پر اختلاف کیا اور تمام دلائل سننے کے بعد بھی حق کو تسلیم نہیں کیا، تو آیت آ گئی کہ اگر علم آ جانے کے بعد بھی یہ نہیں مان رہے تو ان سے کہو کہ مباہلہ کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ تو اس وقت کلمہ گو سے بھرا ہوا تھا، مگر شیعہ سنی مفسرین محدثین سب نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے نکلے نصارہ نجران کے مقابلے پر۔ یاد رکھیے، یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ جو جب حکم اللہ کی طرف سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ان کا انتخاب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ آیہ مباہلہ کے تحت اہل بیت علیہ السلام انتخاب الہی ہیں، وہ اللہ کی حجت ہیں، بالنص قرآن حکیم وہ حجت اللہ ہیں، اور کوئی صحابی چاہے وہ کتنا ہی جلیل القدر کیوں نہ ہو، یاد رکھیے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ آیہ کریمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابناءنا میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول کے بیٹے بن کر گئے، نساءنا میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور انفسنا میں مولا علی علیہ السلام ہیں جو کہ نفس رسول ہیں۔ جب آئے قرآنی کے تحت مولا علی علیہ السلام نفس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یاد رکھیے مولا علی کی ذات پوری امت پر افضل ہے، اور صرف پوری امت پر نہیں، مولا علی علیہ السلام بنص قرآن، بنص آیہ مباہلہ، غیر از خاتم النبیین ما سبق انبیاء پر بھی افضلیت رکھتے ہیں، اور مولا علی کی افضلیت تمام امت پر اور انبیاء ما سبق پر غیر از خاتم النبیین آیہ مباہلہ سے ثابت ہے۔ اللهم صل على محمد